ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. جب وہ آ جائے تو جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لوٹی جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج. اس لیے آپ حضرات خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مقدس کی 29واں پارہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تبارک الذی بیدہ الملک. بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. الذی جو خلق الموت والحیات، جو موت کو پیدا کرتا ہے اور زندگی کو پیدا کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے دربار میں اچھا بن کر کے پیش ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تمہیں دیکھنا چاہیں گے آنے کے بعد میرے پاس. جب تم میرے پاس آؤ گے تب اس دن دیکھنا چاہیں گے کہ اس دن اچھا کون ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اور وہ زبردست مغفرت کرنے والا. اللہ تعالیٰ تو بڑے قدرت والے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، کارساز ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وکیل ہے، کفیل ہے، نصیر ہے، بصیر ہے، شہید ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم ہمارے آپ کے وہاں اور رومان سے بھی بالا کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو کیا کہتا ہے بھائی؟ کن. کیا کہتا ہے؟ کن. کن کے مطلب کیا؟ ہو جا. کن کے مطلب بن جا. تو کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون. وہ ہو جاتا ہے. ہاتھی بنانا چاہا اللہ نے، کہا کن، ہاتھی بن گیا، فیکون ہو گیا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنا کام لفظ کن کہہ کر کے بنا لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بھی ایک آیت دیا ہے. بندوں کو بھی ایک آیت دیا ہے. ایک آیت فرمایا وہ آیت جو بندہ پڑھے گا اس کام کو کرنے سے پہلے جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا اس کا کام اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالی لفظ کن سے کائنات کو بنایا، ہاتھی کو بنایا اور چرند پرند کو بنایا، پانی کو بنایا، پہاڑ کو بنایا. اسی طرح سے اگر یہ آیت کو میرا بندہ جو میرا بندہ ہوگا، بندہ جو میرا بندہ ہوگا اس آیت کو پڑھے گا اور یہ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. وہ آیت آپ جاننا چاہیں گے بھائی؟ نہیں جاننا چاہتے؟ آپ پیٹ کے اندر کلچھل مل رہا ہوگا کہ وہ آیت اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو بس آج کل سے ہمارا کام پورا بننا شروع. کسی عورت کے پیٹ میں جو ہے نا بات ہضم نہیں ہوتی معلوم. ایک صاحب کیا کرے، کیلے کے جھاڑ کو دفن کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں آج فلانے جگہ پر ایک مردہ کو دفن کر کے آیا ہوں، کسی کو بولنا مت. معلوم عورت کے پیٹ میں بات ہضم ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. اور اس کی پیٹ میں جو کلچھل پھرنا شروع ہوا جب تک وہ بات باہر نکلتی نہیں وہ ہضم نہیں ہوتا. اور صبح صبح پانی لینے کے لیے کنویں پر گئی اور اپنی خاص سہیلی کو بول دی کسی کو مت بولنا میرے شوہر ایسا ایسا کر کے آئے. اور اس نے اپنی سہیلی پہ ہوتے ہواتے پولیس اسٹیشن تک بات پہنچ گئی اور پولیس بھی آ گئی اور جا کر کے انکوائری کری تو پتہ کیا چلا کہ وہاں کیلا کا جھاڑ نکلا. تو اس کو بلایا گیا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ تو بولا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عورت کے پیٹ میں بات ہضم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر میں صحیح بھی اگر مدد کر کے کسی کو دفن کر کے رہتا تو آج تو میرا پھانسی ہو جاتا. لیکن پتہ یہ چلا پکا مسلم ہو گیا بات. میں یقینی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عورت کو راز کی بات نہیں بتانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی لفظ کن سے ساری چیزوں کو بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو بھی ایک آیت دیا ہے کہ فرمایا میرا بندہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، رسول کو رسول اور نبی اور آخری نبی ماننے والا جب یہ آیت پڑھ کر کے کوئی کام کو شروع کرے گا تو وہ کام بھی ہوگا مکمل ہوگا. فرمایا اب وہ آیت تو میں بتانے جا رہا ہوں. اب کون کون کل سے عمل کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت میرے پاس نازل ہوئی
جب یہ آیت کو لے کر کے جبریل آسمان سے میرے پاس آنے لگے تو آسمان سے مشرق کی طرف تمام کے تمام بادل چھٹ گئے، تمام کے تمام بادل آسمان کے مشرق کی طرف ہو گئے۔ اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے یہ کام کیا کہ شیطان کے اوپر شعلے برسنے لگے، شیطان کے اوپر شعلے برسنے لگے، مشرق کی طرف تمام بادل چھٹ گئے اور آسمان سے شعلہ شیاطین کے اوپر برسنے لگے، اور ایک نور کی لڑی آسمان سے جاری ہو گیا۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت سب لوگوں کو یاد ہے، سب لوگوں کو یاد ہے، لیکن عمل نہیں کرتا کوئی۔ کیوں؟ فقط میں سب کرنا چاہتا ہے، عمل ہم نہیں کریں گے، بس ہو جانا کام۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے بھائی؟ سب کو یاد ہے نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے۔ فرمایا جس کام کے اندر، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں، ادھورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کھانا کھانے، پانی پینے، ہر کام کرنے سے پہلے کیا کرو؟ کیا پڑھو بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ میں با کا مطلب بھی ایک بار بتایا تھا ہم نے کہ بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با لایا گیا پہلے لفظ با کیوں لایا بھائی؟ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اللہ سے شروع کرنا تھا، الف سے شروع کرنا تھا، با سے کیوں شروع کیا؟ اللہ الرحمن الرحیم کہنا تھا، اللہ الرحمن الرحیم کہنا تھا، تو بسم اللہ کیوں لایا یہاں پر؟ اور بسم اللہ میں با کو کیوں لایا؟ الف کیوں نہیں لایا یہاں سے؟ حالانکہ اللہ کا نام کس سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ الف سے۔ اتنا تو یاد ہے نا بھائی، اللہ کا نام پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ الف لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ الف سے شروع کرنا تھا، لیکن بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ با سے کیوں شروع کیا؟ تو علماء کرام مفسرین حضرات جب علم کے پیچھے جب پڑھتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے جب پڑھتے ہیں اور اس کی کھدائی کرتے ہیں، اس کی جتائی کرتے ہیں، اس کو مٹی چھانتے ہیں، تو اس کے اندر سے ایک موتی نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے بھائی؟ موتی نکلتا ہے۔ گواس معلوم ہے؟ گواس سمندروں میں گوتا لگانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ گواس بولتے ہیں، گواس۔ اور ایک ہوتا ہے تالاب میں تیرنے والا اور ایک ہوتا ہے سمندروں میں تیرنے والا۔ تالاب میں تیرنے والے کو کیا بولتے؟ تیراک بولتے، اور سمندروں کے اندر جو گوتا لگاتا اس کو کیا بولتے؟ گواس بولتے۔ جب سمندروں میں گوتا لگانے والا گواس گوتا لگاتا ہے تو سمندر کی تہ میں جاتا ہے اور وہاں سے مرجان اور موتی اور سپی نکال کر کے لاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں مرجان ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے۔ تالاب میں تیرنے والے کو کیا ملتے ہیں؟ کنکر پکڑ ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کچھ نہیں آتا۔ تو علماء کرام جب کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی کھدائی کرتے ہیں، جس کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، تو بسم اللہ میں جو با، اللہ تبارک و تعالیٰ نے با سے بسم اللہ کو کیوں شروع کیا؟ تو فرمایا با کے مطلب بندہ، با کے مطلب بندہ۔ اور با جب ہم لکھتے ہیں، الف کے بعد با جب لکھتے ہیں تو با سویا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ با سویا ہوا ہوتا ہے، اور سونے والا کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ کوئی سو رہا ہے، بڑا سے بڑا طاقتور، بڑا سے بڑا پہلوان،
سونے کی حالت میں اس کے اوپر حملہ کر دو، کچھ نہیں کر سکے گا، کر سکے گا بھائی؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر جو بات کو لایا، بتایا کہ اے میرے بندے، جب تم میرے کلام کو پڑھنے کے لیے آنا تو با کا لفظ پہلے اس لیے میں لکھ دیا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے، اور جب تو بندہ ہے تو عاجز بن کر کے آنا، بھکاری بن کر کے آنا، مجبور بن کر کے آنا، لاچار بن کر کے آنا۔ جب تو لاچار بن کر کے آئے گا، مجبور بن کر کے آئے گا اور بے بس ہو کر کے آئے گا، میرے سامنے گڑ گڑائے گا، کہے گا کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خدا کی قسم میں اپنے ربوبیت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی جلالیت، اپنی جلال شان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری مجبوری کو دیکھوں گا، تیری لاچاری کو دیکھوں گا، اور تیری عاجزی کو دیکھوں گا، اور تیری مصلحت پر نظر رکھوں گا، اور تیرے کام کو بنا دوں گا۔ فرمایا تو بسم اللہ کے اندر جو بال آیا کس لیے لایا بھائی؟ بندوں کے لیے لایا۔ بندہ کا مطلب کیا ہے؟ عاجز ہو جانا، مجبور ہو جانا، فقیر بن جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا فقیر بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دربار میں عاجزی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دربار میں رونے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والا بنا دے۔ اب تو بسم اللہ فرمایا جس کام کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ آج ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، لڑکا بھی پسند کر رہا ہے اور لڑکی بھی پسند کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا بھی رہے ہیں، بڑا خوش ہو رہا۔ حسینہ کو دیکھ کر کے، حسینہ کو دیکھ کر کے یہ حسین بھی خوش ہو رہا ہے اور حسینہ حسین کو دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہے، لیکن اس کو حلال کرنے کے لیے کون سا بھی منتر آپ پڑھو گے حلال نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو حلال کرنا ہے تو کیا منتر پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ایک غیر محرم لڑکی، غیر محرم لڑکا، دونوں اجنبی تھے، لیکن جب اللہ کا نام لیا گیا محترم دوستو دونوں پاک باز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک پاک رشتہ کو قائم اور دائم کیا اور فرمایا بیوی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، اور بیوی مرد بیوی کے لیے اور بیوی مرد کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ فرمایا نکاح ہو جانے کے بعد کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کا میاں بیوی لباس ہے۔ لباس سے کیوں مثال دیا قرآن کے اندر؟ عجیب و غریب ہے۔ جسم سے سب سے زیادہ قریب کون رہتا بھائی؟ لباس جسم سے سب سے زیادہ قریب رہتا، اس لیے فرمایا کہ بیوی لباس ہے مرد کے لیے، اور مرد کے لیے لباس بیوی ہے، دونوں لباس۔ اس کو پاک کرنے والا کون چیز ہے بھائی؟ اللہ کا نام ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس چیز کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ نام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اب مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اس کے اندر اللہ کا نام مت لو، حلال ہوگا بھائی؟ اللہ کے نام کے علاوہ تم کسی ولی کا نام لے لیا، میں عبد القادر جیلانی کے نام سے کاٹ رہا ہوں، حلال ہوگا بھائی؟ کوئی کہا کہ نہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور غلام ہوں، میں محمد رسول اللہ کے نام پر کاٹ رہا ہوں، حلال کرو، حلال ہوگا بھائی؟ تم ولی کے نام پہ کاٹو حلال نہیں، نبی کے نام پر کاٹو حلال نہیں۔ حلال اسی صورت میں ہوگا جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ چیز بکری بھی حلال، گائے بھی حلال، مرغی بھی حلال۔ تو حلال کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے اندر کوئی نیت
میں تیر کا کرتا ہوں، بکری کا کرتا ہوں، گائے کا کرتا ہوں، یہ سب لینا کوئی ضروری؟ یہ سب فالتو بات ہے. کیا ہے؟ سب فالتو بات ہے، کہاوت بات ہے. اب بعض جگہ پر لوگ جو ہے نا چھری میں لکڑی لگاتے ہیں، سوکھی لکڑی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حلال کر دیتے. یہ سب کہاں سے آیا بھائی؟ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا، اور اللہ کا نام لینا بالکل آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر کہو، حلال کر ڈالو، ختم. اب اگر یہی کلمہ کوئی غیر مسلم، غیر ایمان، جو ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا، اگر وہ پڑھ کر کے حلال کرے گا تو ہوگا بھائی؟ بولو. کلمہ وہی پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے الفاظ میں پڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر. کون پڑھ رہا ہے؟ غیر مسلم، غیر ایمان والا. اور یہی پڑھ کر کے حلال کر رہا ہے تو حلال ہو جائے گا؟ حلال نہیں ہوگا. شرط ہے کہ ایمان والا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے حلال کرے گا تو حلال ہوگا. آج آپ لوگ چکن کھاتے ہیں، بکرا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، کھاؤ، منع نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے. ذرا تحقیق کر کے کھاؤ کہ کون سا دکان میں حلال چل رہا ہے، حرام چل رہا ہے. کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا کے پھر رہا ہے، وہ حلال کرتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے، مسلمان کھاتے جا رہا ہے. ایسے بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس آئی ہے، اس لیے آج میں یہ بات بول رہا ہوں. بہت سارے پڑوپل کے اندر ایسے دکان ہیں جہاں غیر مسلم لوگ ٹوپی لگا کر کے حلال کرتے جا رہے ہیں. اس کا حلال نہیں ہوگا. اگر آپ کو کھانا ہے تو کوئی صحیح نمازی آدمی، مسلمان آدمی کے دکان سے آپ کھاؤ، حلال کیا ہوا کھاؤ. ورنہ محترم دوستو، ایک لقمہ اگر آپ کے جسم کے اندر چلا گیا تو 40 دن تک نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی. کہاں ہے ہم؟ بس کھاتے جا رہے. کون ریڈی کا دکان ہے، کس کا دکان ہے، بس کھاؤ، لو کھاؤ. اس نے فرمایا صدقے کا کون چھوڑتا بھائی؟ یہاں تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ. اللہ معاف کرے. مستقل اندر، سب کچھ اندر. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جانچ پڑتال تحقیق کر کے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ